اب میں آپ کی جذبہ بیدار کے لیے اشارہ کروں، مولا باطل کو 3 ہی موقع دیتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی محبت نہیں۔ 3 بار کہا ہاں مولا آئے اسی لیے آپ کا بہت بہتر۔ اب یہ روایتوں میں نہ ڈھونڈ لیجیے گا، میں تمام روایتوں کا نچوڑ کی روشنی میں یہ کہنے جا رہا ہوں۔ جب پہلے دن آدم کو سب سجدہ کر چکے، سب الا ابلیس، پہلے ہی اللہ نے کو سنگل آؤٹ کر دیا، تو تمام ملائکہ نے کیا، تو ملک الموت نے بھی سجدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیا تھا۔ تو آدم کے سامنے جب ملک الموت جھک چکا تو آدم ہو گئے اس سے افضل، اور یہ ہے فخر آدم۔ ادھر نماز میت کی تکبیر کہی اور ملک الموت سمجھ گیا کہ باس کیا چاہتے ہیں۔ تکبیر ختم ہوئی، اس نے قبض روح کیا، اس لیے کہ وہ ملک ہے، وہ جانتا ہے کہ خدا پہلے ہی دن کہہ چکا انی اعلم ما لا تعلمون، what I know you do not، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور جس چیز پر اعتراض کر رہا تھا ملک، ان خاص موقعوں پر اہل بیت کے سامنے بھیجا گیا کہ اب دیکھو، اور ملک نے اقرار کیا کہ ہاں یہ کام تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ کسی کا کہا ہوا جملہ ہے، میں دہرا رہا ہوں، جس بات پر اعتراض کیا تھا کہ یہ تو خوریزی کرتے ہیں، کریں گے وہ فساد کریں گے، جھگڑا کریں گے، کیا ہے دیکھو خلیفہ بنا دے گا۔ ڈارک سائڈ دیکھی تھی انسانیت کی، رائٹ سائڈ نہیں دیکھی۔ اب حضرت علی قتال کر رہے ہیں عدل کے ساتھ کہ 70 پشت میں بھی اگر کوئی ایک مومن ہے تو اسے چھوڑتے جائیں۔ دنیا نے ابھی تک نہ کوئی ایسی مشین بنائی ہے نہ بنا پائے گی، اس لیے کہ اس کے جیورسڈکشن میں یہ نہیں آتا۔ الٹراساؤنڈ سے یہ تو معلوم ہو سکتا ہے کہ بچہ میل ہے یا فیمیل ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہو سکتا کسی مشین سے کہ پیدا ہونے والا مومن ہے یا کافر ہے۔ اور خدا کرے کہ نہ ہو پائے، اس لیے کہ بڑی زحمت ہو جاتی، بس مشین کے سامنے کھڑا کرتے اور لکھ کے آتا حاجہ کافر۔ اب دلیل نہیں، نہ قسمیں کھاتے، آداب منافق، اب وہ چاہے جتنی چاپلوسی کریں، لکھ کے آگے یہ منافق ہے، تو نہ اللہ کی ستاریت ہے کہ وہ ایسی مشین نہ بن جائے گا۔ بات آتی ہے قیامت کے دن جو اتنا بڑا ستار ہو، جو سب کی ولدیت جانتا ہو، مومنین کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کو باپ سے نہیں پکارے گا، ماں سے پکارے گا، اس لیے کہ اللہ اصلی ولدیت جانتا ہے۔ اگر اس نے پکار دیا کہ عبد الواحد ابن عبد الستار جبکہ عبد الرزاق دنیا مشہور تھے، تو سب لوگ حیرت سے دیکھیں گے ارے 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 ارے، تو کہے گا نہیں ہم ماں کے نام سے پکاریں گے۔ ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا عیسیٰ کو کس نام سے پکارتا؟ وہاں تو باپ ہے نہیں، ماں کا صرف یہ شرف ہے موالیہ نے حیدر کرار مومنین کا کہ وہ مومن اور موالی ہو سکتا ہی نہیں جب تک حلالی نہ ہو۔ تو صرف شیعوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، سب کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والا حضرت علی کمال دیکھ رہے ہیں آپ، جو الٹراساؤنڈ مشین نہیں کر سکتی اور کوئی مشین ابھی تک بنی نہیں ہے ایسی۔ اور یہ نہیں کہ سامنے لا کے اٹھا بٹھال کے مولا ٹیسٹ اور امتحان اور یہ کچھ ریٹرن کچھ اورل، ایسا کچھ نہیں۔ ہنگام قتال تلوار چل رہی ہے، مومن کو چھوڑ رہے ہیں، کافر کو قتل کر رہے ہیں۔ جب اتنے حسین انداز سے تلوار کو عدل کے ساتھ چلتا دیکھا تو اللہ نے کہا دیکھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم نے اعتراض کیا تھا قتال پر، اب ذرا قتال دیکھو کیسے عدل کے ساتھ ہو رہا ہے، تو تم ہی جاؤ قصیدہ پڑھو اور کہو لا فتح الا علی لا خیر الا ذوالفقار۔ یہ وہ نہیں ہے جو حدیث میں تو اقرار کریں بعد میں بھول جائیں، جو کہہ دیتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ جو کچھ ان کو کہنا تھا انہوں نے پہلے سے کہہ دیا۔ یعنی کیا معصومانہ احتجاج ہے فرشتوں کا، ایسے تو بنا دے گا۔
کیونکہ ان کے دماغ میں بیت المال اور تخت اور حکومت اور تلوار اسی کا نام خلافت تھا. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک جب یہ کریں گے. اور اس کے پہلے نسناس رہتے تھے, انہوں نے بھی خوب پوری و فساد کیا تھا. مگر ایک جملہ میں کہتا چلوں, اس کے باوجود جب اعلان ہوا تو وہ جانتے تھے کہ یہ معمولی اعلان نہیں ہو رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. ملائکہ فوراً سمجھ گیا ہے. اب دیکھیے یہ برائٹ سائڈ, روشن پہلو, یہ ہے کوئی بہت بڑا منصب جس کے لیے اللہ بنانے سے پہلے اعلان کر رہا ہے کہ بنانے جا رہا ہوں. تو خلیفہ خدا کا ملائکہ مل کے انتظار کر رہے ہیں یا نہیں؟ کوئی مفتی کی ہمت ہو تو فتویٰ دے دے کہ انتظار کرنا بدعت ہے, تو ہم بھی تو ایک ولی خدا کا اتنے دنوں سے انتظار ہی تو کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اور انجمن کے لیے ایک جملہ کہہ دوں, خیبر میں جب 39 دن پکا نہ کر سکے اور رسول اللہ نے کہا کہ لأعطین الرایۃ غدا, میں کل علم دوں گا, تو تمام کتابیں لکھتی ہیں شیعہ و سنی کہ تمام اصحاب کروٹیں بدل رہے تھے کہ دیکھیں کل کس کو علم دیا جاتا ہے, اور انتظار میں ہے علم کے بھی اور علمدار کے بھی. اب نہ کہنا کہ علم کا اٹھانا یا علم کا انتظار کرنا بدعت ہے, اس لیے کہ یہ عمل صحابہ ہے باجماع, اسی لیے ہم بھی ایسا کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. بس میں اپنی بات کو سمجھتا ہوں, ندی کے بعد کی بات نکلتی چلی جائے گی. بس ادھر مولا کائنات نے نماز ختم کی تو ملک الموت تو کارندہ ہے. ارے پہلی بات آتی تو بڑے گڑاش ہوتی, یہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ملک الموت کیسے کر سکتا ہے؟ روح قبض کر رہا ہے, اللہ تو نہیں آیا قبض کرنا. یہ جو پانی برستا ہے کون برساتا ہے؟ اب اللہ کے ایجنٹس ہیں, یہ کام کر رہے ہیں. تو ہمیشہ نام ہوتا ہے اللہ کا. جیسے حکومت میں آپ دیکھتے ہیں لڑتی ہے فوج, نام کیا ہوتا ہے؟ مودی نے لڑوا دیا. تو مودی گئے تھے لڑنے کے لیے, تمہارے حضور کمانڈر کا نام لے لیا جاتا ہے کہ بھائی کیا اچھی جنگ لڑائی ہے کمانڈر صاحب نے, اور لڑ رہے تھے سپاہی بیچارے. تو اللہ کی طرف سے پاور اور اختیارات جب اللہ ان فرشتوں کو دے سکتا ہے, اور یہ فرشتے کون ہیں؟ جو اہل بیت کے طفیل میں پیدا ہوئے, ان کے نور سے ذرا سی ایک دم جھلک پڑ گئی تو چمکنے کا سلیقہ آ گیا. کچھ سورج کو دے دیا تو اس کو روشنی مل گئی, چاند کو دے دیا تو اس کو روشنی مل گئی. اور یہ احسان فراموش نہیں ہے. جب کہ اہل بیت سے روشنی ملی اور چمکنے کا انداز آ گیا, تب سے سورج اور چاند منتظر ہیں کہ مولا آپ کے نور سے ہم کو شرف ملا ہے, کبھی تو ہم کو بھی خدمت کا موقع دیجیے. آخر کار وہ وقت آ گیا کہ علی نے اشارہ کیا تو مغرب کے سورج نے پلٹ کر کے کہا کہ آج حق ادا ہوا ہے, اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پتا چلا کہ اس نے کہا کہ خراج عقیدت ہے, اور زہرہ نے اتر کے بتایا کہ آپ کے نور سے ہم کو چمکنے کا طریقہ آیا, تو آج ہم آپ کی امامت کی دلیل بن جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد. مسکرانے لگے. مولانا بولے کیوں مسکرا رہے ہو؟ مولا وہ اصل میں زندہ تھا. تو میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں تجاہل عارفانہ سے. مولانا نے کہا اچھا زندہ تھا, کیوں رہا تھا میں بھی. اب جو دیکھا تو وہ لینے دینے پڑ چکے ہو, زندہ مردہ ہو چکا ہے. اب لگے منافق چیخنے چلانے, ارے مولا زندہ تھا, ہم تو خالی مزاح کے لیے آئے تھے, تو فلاں تھا, یہ تھا, وہ تھا. وہ عورت رونے لگی. مولا ان کا وقت انہوں نے اس کو پیسے کی لالچ دیا, میرا تو بیٹا ہاتھ سے نکل گیا. دیکھیے اختیارات کا کیسے مظاہرہ ہے. ایک طرف ولی خدا ہونے کا اختیار کہ جب ہم نماز میت پڑھ دیں گے تو پھر مرنا تو پڑے گا. یہ ایک پہلو تھا. اب کرم کا مظاہرہ, اللہ کریم ہے, اس کی صفت کے بھی تو مظہر ہیں. اللہ قہار ہے,
اس کی قہاریت کے بھی مظہر ہیں. جنگ میں جو تلوار چلاتے ہیں اور قہاریت کی بجلیاں گراتے ہیں تو علمان اور عقید کی سرائی بدل ہوتی ہے. مسجد قضا پہ بیٹھ جاتے ہیں تو فیصلے کر دیتے ہیں. جب موقع آتا ہے تو اللہ کی ذکر کا تو جب وہ رونے لگی تو آپ نے کہا کہ پریشان نہ ہو, دعا فرمائی. لڑکا زندہ ہوا اور لوگ سب یہ امتحانات ایک تو نہیں کچھ ایک واقعہ آپ کی ضرورت کو زمان کر دوں. اس طرح کے امتحانات کیسے کیسے آئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کشتی نجات پہ بیٹھنے کے بجائے لوگوں نے امتحان لینے شروع کر دیے. دوسری خلافت اور عورت کے الزام لگ گیا ہے اس بات کا کہ اس لیے گناہ گار ہے اور اس کو قتل کرنے کے لیے جلاد لے جا رہا ہے. ادھر سے مولا آ رہا ہے اور اس عورت نے چلائے کہا کہ یا علی دیکھیے مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے. میں پہلے واقعہ پڑھ رہا ہوں پھر اس کی تنقید. من کا معاملہ کیا ہے؟ کہا ایسا ایسا ہے. کہا چلو دربار میں آ گئے. اب میں سوالات پیش کر رہا ہوں. عورت کا حضرت علی کے پاس اپیل کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ جانتی ہے کہ لوور کورٹ کا فیصلہ تھا, سپریم کورٹ کا مولا کائنات ہے. اچھا یہ تو عورت ہے, اس کی مصیبت ہے, وہ تو فریاد کرے گی. جلاد کس کا آدمی ہے؟ جلاد کہتا ہے یا علی آپ مداخلت فرما رہے ہیں, میں آپ کا حکم نہیں مانتا. مگر دیکھا جب منوانے کے آتے ہیں یہ لوگ بھی کیسا منواتے ہیں, تخت پہ کوئی نہ بیٹھے ہوں, کام تو ہمارے چلے گا. جلاد فوراً چلا آتا ہے دربار میں اور مولا آتے ہی پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ کب مولا ایسا ایسا ہے کہ کپڑوں پہ داغ ثابت ہوگا. نہیں آپ کہیے تو کچھ نہیں, پانی منگواؤ. کھولتا ہوا پانی منگوایا گیا, اس میں کپڑے ڈالے گئے. صاف کیا تھا یہ انڈے کی سفیدی تھی جو اس پہ ڈال کر کے الزام لگایا گیا تھا. ایسے موقع فرماتے تھے یہ نہ ہوتے تو ہم, بڑی چالاکی ہے جملے میں, ہو جاتے یعنی ہوئے نہیں. اب حضرت عمر کو چاہیے تھا کہ فوراً کہتے یا علی عزت و احترام کو اپنی جگہ پر, میں بہت آپ کا خیال کرتا ہوں, خلیفہ وقت کے حکم میں آپ پر کنٹمپٹ آف کورٹ کا مقدمہ چلا دوں گا. میرے حکم کے آگے آپ نے سپرسیڈ کیسے کیا؟ کوئی جھوٹی روایت نہیں ہے کہ برا مانے ہو, بلکہ خوش ہوئے کہا آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, ابھی غلط فیصلہ ہو جاتا. اس کا مطلب یہ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں ادبی. اب یہ مت کہنا کہ خلیفہ بلا فضل کہتے ہیں, تخت پہ بیٹھنے کو خلیفہ کہتے ہی نہیں ہیں. اب آپ دیکھیے دربار میں خلیفہ کے سامنے نصب امامت کیا علی نے یہ نہیں کیا, یعنی وقت خلیفہ سے بھی منوا لیا کہ میں مولا ہوں تم میرے غلام ہو. دروازہ پڑھیں پر نہیں بیٹھا وہ غرق ہوا اور برباد ہوا, اور جو کشتی نجات پر بیٹھ گیا اس کی نجات ہو گئی. اور ہماری آپ کی نجات کے لیے یہی ہے کہ ہم اسی لیے بیعت کرتے ہیں. ظاہر تو امام موجود نہیں ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جائے, لیکن دل سے بیعت کیوں؟ ہم جب ان کی بیعت کریں گے تو ہماری اولاد, ہمارا مال, ہماری جان سب ان کا ہو گیا. یہ اولا بھی تصرف, جب اور جہاں کہیں گے ہم اپنی جان دے دیں گے. میں آپ کی طرف سے نمائندگی کر کے کہہ رہا ہوں, اور امید ہے کہ انشاءاللہ سب کی یہی نیت ہے کہ ہم چوں چرا نہیں کریں گے. اگر وہ اولاد مانگیں گے اولاد حاضر ہے, اگر طرف جھجک گئے تو اس کا مطلب اپنے مولا نہیں مانا, بیعت ٹوٹ جائے گی. جن جن لوگوں نے ایسا کیا ان کی بیعت ٹوٹ گئی, چاہے میدان احد ہو چاہے کوئی اور میدان ہو, اس لیے کہ انہوں نے جان کو اپنی جان سمجھ لیا. اور بیعت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اب یہ جان رسول کی ہے, یہ جان امام کی ہے, یہ اولاد ہماری نہیں, ہم پرورش کر رہے ہیں, امانت ہے, اصلاً یہ ان کی ہے.
ہماری جان، ہماری اولاد کی جان، ہمارا مال سب ان کا. اس کی بہترین اگر آپ کو مثال کہیں تلاش کرنا ہے تو کربلا سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے بتایا نا کہ سب بنی ہاشم نہیں ہے. وہب ابن کلبی کی جب شہادت ہوئی تو دشمن نے سر کاٹ کے ان کی ماں جو میدان میں کھڑی تھی اور وہاں سے شابشی دے رہی تھی ان کی طرف پھینک دیا. تو جذبہ مادری نے مجبور کیا، آپ نے اٹھایا، چوما، بوسا دیا اور اس کے بعد یہ کہے کہ سر کو پھینکا جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں دیتے. یہ وہاب ابن کلبی کون ہے؟ 70 جو راستے میں ملے، عیسائی ہیں، نئی نئی شادی ہوئی ہے، مگر اب جو امام کے ساتھ آ گئے کسی کہتے ہیں من نقبہ، جو اس پر بیٹھ گیا، یہ دل سے بیٹھ گئے. سب کی بات ظہرقین کون ہے؟ اپوزٹ کیمپ کے ہیں، شیعہ عثمان کہلاتے تھے، اسی گروپ کے تھے اور کوفے کے چودھریوں میں شمار تھے، بہت پیسے والے آدمی اور الگ الگ اپنے خیمہ امام سے لگا رہے تھے دور دور. کوئی سب تفصیلات کا اندازہ نہیں تھا مگر سیاسی طور پر نہیں چاہتے تھے کہ امام کے قریب آئیں. امام دلوں کے راز کو جانتے ہیں کہ اس کے دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، تو بیچ کو تناوت درخت بنا دیں. بلوا لیا، فوراً ظہرقین سمجھ گئے اور اپنی بیوی نے کہا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، چاہے تو اپنے گھر چلی جائے. ان کا کیوں؟ کا امام نے بلایا، اس کا مطلب میں سمجھ رہا ہوں، اب میں امام کی خدمت میں اور ان کی نصرت کروں گا. خود کے دل میں جذبہ ہے، امام نے اسی کو ابھار دیا اور ایک جملہ کہتے ہیں. جب اس نے لجام برف پہ ہاتھ ڈالا تو آپ نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اور اس نے پلٹ کے کیا کہا؟ کسی اور نے کہا ہوتا تو میں ایسے ہی جواب دیتا، مگر آپ کی ماں تو فاطمہ. امتحان دے لیا امام نے اور پھر یہ بھی پوچھا کہ تو نماز میرے پیچھے پڑھے گا یا اپنے الگ چپتر نکالے پڑھ؟ نہیں بولا میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا. تو مطلب امام بھی مانتا ہے اور جناب فاطمہ کی عدمت کا بھی قائل ہے. بس یہی چھوٹا سا بیچ تھا جو شب عاشور تناوت درخت بن گیا اور صبح عاشور خود خدمت میں خدمت امام میں آ گیا. یہ مولا اور مومن کا رشتہ آپ کو کسی واقعے میں نہ ملے گا. نانا کے اصحاب چھوڑ کے بھاگے، بابا کے اصحاب صفین میں جگہ دے گئے، حسن کے اصحاب مسلح کھینچ لیا امام کو لگے یا مذل المؤمنین کہہ کے بات کرتے تھے کم بخت، جبکہ آپ یا معز المؤمنین ہیں کہ مومنین کو عزت دینے والے. اسی لیے جناب زینب نے کہا تھا جب جناب نافع کا ہاتھ پکڑ کے امام، کیا احترام اور کیا عزت ہے امام کی نگاہ میں غلاموں کی. کہا آقا، کہا غلام کا ہاتھ پکڑ کے اور آپ میدان کا معائنہ فرمانے لگے. کہا نافع تم جانتے ہو کہ جگہ وہ ہے کہ جہاں میرا قاسم پامال کا سینہ جائے گا. نافع دیکھو یہاں میرا علی اکبر گرے گا اور سینے میں نیزہ چبھ جائے گا. دیکھو یہاں میرے عباس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. میں نے کسی ذاکر سے سنا انتقا ذاکر سے کہ جناب زینب جناب فاطمہ عصر کے وقت امام فرماتے میری آنکھ لگ گئی تو میری ماں فاطمہ خواب میں آئیں کہ بیٹا حسین جا کر کے تم دیکھ لینا جہاں جہاں تمہارے شہداء کے گرنے کی جگہ تھی وہ سب میں نے صاف کر دیا ہے تاکہ کوئی کنکر چبھنے نہ پائے. اللہ اکبر. اب جو نافع کو لے کے واپس آئے تو امام کے ساتھ تو خیمے میں امام چلے گئے. امام سے جناب زینب نے کہا بھیا آپ کو نانا کے اصحاب یاد ہیں، بابا کے اصحاب یاد ہیں اور بھیا کے اصحاب یاد ہیں. آپ نے امتحان لے لیا ہے، کوئی عین موقع کے اوپر دگا نہ دے جائے. بس آواز کو سن لیا نافع نے، سر پیٹتے ہوئے آئے اصحاب حسین کے مسجد کا بھائیوں غضب ہو گیا. ثانیہ زہرا کو ہماری وفا پہ امید نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. بس تمام اصحاب اپنے نیام کو لے کر کے تلوار میں جب آگے بڑھے خیمے تک اور آ کر کے نیام کو توڑا اور وہاں سے آواز دینا شروع کیا کہ بی بی اگر آپ اجازت دیں تو ابھی اپنے سروں کو ہم قلم کر دے. جناب زینب نے امام حسین نے پوچھا بھیا یہ کیسا شور ہے؟ امام باہر آئے، آگے جواب دیا کہا بہن زینب کیا خواب اپنی
وفا کا یقین دلانے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جنت نہ چاہیے، آپ کے قدموں میں جنت ہے۔ اللہ نے کیا اچھا بدلہ دیا ہے کہ روایات میں ہے کہ کربلا خود جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی شہداء کو وہ زحمت بھی نہ دی سب کو دی ہے، نہ حساب و کتاب ہے، نہ حشر و نشر ہے، نہ زحمت کر کے جنت میں جانا ہے، بلکہ جہاں سو رہے ہیں وہی جنت ہے۔ عزادارو، بس آخری وقت جب امام کا آیا اور جنگ کرتے کرتے ایک بار آپ نے کہا اے میرے ساتھیو، تم کہاں ہو کہ ابھی ظہر کے وقت اپنے سینوں پر تیر لے رہے تھے اور مولا کو نماز پڑھا رہے تھے، یا اصحاب الصفا و یا فرسان الحجہ، اے میرے شہسوارو، آؤ تمہارا امام نماز عصر پڑھنا چاہتا ہے، آؤ میری مدد کرو۔ تو حمید کہتا ہے کہ حیرت سے لشکر میں سناٹا تھا اور سب سمجھ رہے تھے کہ حسین نے 71 لاشیں اٹھائے ہیں اور اتنے زخم ہیں تو معاذ اللہ دماغ پر اثر ہے، دیکھیے مرے ہوئے لوگوں کو پکار رہے ہیں، مگر اس سے زیادہ حیرت تب ہوئی جب مرے ہوئے لاشوں جن کو یہ سمجھ رہے تھے ان میں تحرک پیدا ہوا، وہ متحرک ہوئے اور کٹی گردنوں سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، اگر موت نے مجبور نہ کر دیا ہوتا تو 70 بار بھی قتل کیا گیا ہوتا۔ امام نے دعائے خیر دی، بس دو جملے اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، یہاں تک کہ امام سر سجدے میں لے گئے اور اس کے بعد مناجات شروع کر دیا۔ جب شمر کو پکڑا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ بتا آخری وقت میں حسین کیا کہہ رہے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ اب تو بددعا دے رہے ہوں گے، لیکن ہم نے ایک دن میں ان کا پورا باغ ویران کر دیا۔ آہستہ آہستہ امام کچھ بول رہے تھے، میں اپنے کانوں کو قریب لے گیا، کیسی بددعا، کیسا شکوہ، مناجات میں مشغول تھے۔ الہی رضم برضا وتسلیما لامرک، الہی قد وفیت بعہدی اوف بعہدک، بار الہ میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، تو بھی اپنا وعدہ پورا کر۔ سکینہ اگر یتیم ہوتی ہے تو ہو جائے، مگر میں تیرا دیدار کر کے رہوں گا۔ بشیر کہتا ہے کہ اس کے بعد اب جو میں نے پہلی ضرب ماری تو اتنا سوکھا گلا تھا اور میرا خنجر بھی کن تھا، تو امام کے منہ سے آواز آئی اے لالا آئیے مدد کیجئے۔ دوسری جو ضرب ماری تو بابا کو پکارا، تیسری ضرب ماری تو ماں کو پکارا، پھر بھیا کو پکارا، اب جو آخری ضرب ماری تو امام کا لاشا تڑپ گیا، اچھل پڑا، تو بھیا تمہارا آقا پاک، آخری وقت ہے، کوئی رحم کھانے والا۔ يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بار اللہ ہماری عزا کو قبول فرما دے، ہمارے آنکھوں کو ذریعہ نجات قرار دے دے۔ بار اللہ جس دن ہمارا اعمال ہیج ہوگا اور ہلکا ہوگا، ان آنکھوں سے اسے بدنی کر دے۔ بار اللہ مشاہد مقدسہ جانے کے راستے کھول دے۔ اے کریم، غلامان حیدر کرار اس روح عرض پہ جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص کرونا سے محفوظ رکھ۔ اے کریم، جس خون ناحق اور خون مظلوم کا بدلہ ابھی نہیں لیا گیا، اس کے منتقم اور اس کے وارث کے ظہور میں اب تعجیل فرما دے، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ مزید التماس ہے کہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کرنا کے اختر عباس صاحب، ابن سید یوسف علی، مرحومہ کریم سجاد نقوی بن سید عباس نقوی بھی روح کو ایصال فرما۔